دیکھیں، عام طور پر خیال تھا کہ 24 نومبر کے بعد کے جو واقعات ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک جیتنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے وہ، اور اس طرح کا تاثر تھا کہ عمران، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نومبر ہی میں چھوٹ جائیں گے، یعنی 24 نومبر کے بعد کوئی ایسی فائنل کال تھی کہ اس کے نتیجے کے طور پر عمران خان چھوٹ جائیں گے، یا دوسرے ان کے ساتھ ساتھ سے کچھ حوالے تھے کہ وہ اس وجہ سے چھوٹ جائیں گے، اس وجہ سے چھوٹ جائیں گے، اس وجہ سے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ مکتب فکر تھا جو کہتا تھا کہ یہ 24 نومبر کے بعد جو واقعات ہونے والے ہیں اس میں عمران خان اور ان کی پارٹی پر اور سختی کی جائے گی۔ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ سچے تھے، اب عمران پہ اور سختی کی جا رہی ہے، اور اس کو جو تھوڑی بہت ہی چھوٹ یا نرمی تھی اس کی بجائے اسٹیٹ نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو ذرا جسے کہتے ہیں آئرن ہینڈ سے، آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے۔ مطلب انہوں نے جو صورتحال ہے وہ روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال، اور اس صورتحال کا تعلق افغانستان سے بنتا تھا، اور افغانستان سے اب صورتحال یہ آ گئی تھی کہ افغانستان کے لوگ، خاص طور پر وہ طالبان جو پاکستانی طالبان تھے، وہ عمران کی بیک پہ کھڑے تھے۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ساری یہ قصہ جو کہانی ہے اس میں کہیں پولیٹیکل فورس شامل نہ ہو جائے، یعنی یہ عمران خان کی فورس ظاہر ہے کہ خالص پولیٹیکل فورس تھی، خالص پولیٹیکل فورس اگر اس ملیٹنٹ فورس کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو ایک عجیب تاثر اور ایک امیج پیدا ہوگا۔ تو اگر اس کے بعد یہ اور زیادہ سختی دکھائیں گے تو اس کے اثرات نیگیٹو نکلیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم چیف کا فیصلہ کرا کے جائیں گے، پنڈی میں اتنا بڑا مظاہرہ کریں گے کہ اس کے بعد ان کو طے کرنا پڑے گا کہ چیف وہ لگائیں گے جو یہ چاہتے ہیں، اور اس کو نہیں لگائیں گے جس کا ان کا اعتراض ہے۔ ایسا ہوا نہیں، یہی اب صورتحال پیدا کی انہوں نے، اپنے لیے مشکل پیدا کی ہے۔ یہ ڈیسپریٹ یہاں تو ہوئے ہیں، ان کو لگا تھا کہ یہ بالکل چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کو لگا تھا یہ چھوٹ دینے والے نہیں ہیں، جبکہ دوسرا تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ نرمی پیدا کی جا رہی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے جس اب عمران کے بات چیت ہوئی ہے، عمران کے لیے ثانیہ ہوگی، علی امین گڈا پور کو استعمال کیا گیا ہے، فلاں کو کیا گیا، فلاں بہت کہانیاں تھیں، لیکن طے یہی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آئرن ہینڈ جو ہے اسٹیٹ کے وہ دکھانے ہیں، اور میرے خیال میں یقینی طور پر مشکلات پی ٹی آئی کے لیے بھی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس ساری سچویشن میں یعنی اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا، آپ نے کہا دو مکتبہ فکر تھے، ایک اس طرح سے سوچ رہے تھے، ایک اس طرح سے سوچ رہے تھے، تو اس میں ایک تو جو سوچ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ فائنل کال کی کامیابی ہوگی، جب یہ وہاں جائیں گے تو حکومت جو ہے وہ بالکل کسی ایسی پوزیشن میں آ جائے گی کہ اسے ہر بات ماننی پڑے گی، اور اس میں سر فہرست مطالبہ تو یہی تھا کہ کسی طرح لیڈرشپ کی رہائی ہو۔ تو وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال ناکام ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ تلپٹ ہو گیا۔ اب ہاں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اب یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اب اس سے آگے اگر چلنا ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر چلنا ہے، نہ کہ ایک اسٹریٹ پاور کے طور پر چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیاسی جماعت کی جدوجہد کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سیاسی جماعت کی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑے۔ سیاسی جماعت کی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طاقت شو کریں کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں جیسے کہ ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے یہ دکھا سکتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے اور دنیا اس نقطہ نظر کو مانتی ہے۔ اس وقت کوئی دنیا میں کسی نے ان کے نقطہ نظر کو مانا نہیں ہے، خط جاری کیے ہیں، لیٹر جاری کیے ہیں، قراردادیں پاس کی ہیں، مانا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کہتے ہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ان کی عدالتوں کا مسئلہ ہے، اور یہ پاکستان کا سیاسی معاملہ، یہی کہا جا رہا ہے، اور جو یہ کرتے جا رہے ہیں الٹا پڑتا جا رہا ہے۔ دیکھیں چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں آکسفورڈ، وہاں الیکشن لڑنا تو بات کی بات ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی الیکٹڈ فار دس پوسٹ، یہ تو بالکل الٹا بات ہوگی نا۔ تو چنانچہ ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کرتے جا رہے ہیں عالمی سطح پر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے، وہ بھی نیگیٹو جا رہا ہے۔ تو اگر یہ پولیٹیکلی بیہیو کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ عالمی سطح پر ان کے لیے ایک پازیٹیو فیلنگ پیدا ہو، جو اب نہیں ہے۔ یعنی کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ویسٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ طالبان اس کے پیچھے ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ ایک کیوس کریٹ کر رہا ہے،
کوئی اس نے پولیٹیکل ایک جو امیج تھا ایک سیاسی جماعت کو ہونا چاہیے تھا وہ پیدا نہیں ہونے دیا. تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی, ایفرٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ اس نے بالکل اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. اگر ہٹلر نیپولین یو ٹرن لیتے ہیں تو شاید تاریخ مختلف ہوتی. اب اگر یہ یو ٹرن لے لے, جس طرح انہوں نے اسٹریٹ کی دہشت گردی کی سیاست شروع کی ہوئی ہے, اس کی بجائے ایک پولیٹیکل خالص پولیٹیکل پارٹی کے طور پر یہ اپنا امیج بلڈ کریں تو لوگ کہیں گے ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے, ان کے جمہوری حقوق مارے جا رہے ہیں, ان کو سیاست نہیں کرنی دی جا رہی, جو اب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں کو عام طور پر تاثر ساتھ یہ آتا ہے کہ یہ ملک کے اندر کچھ ایسا کچھ کر رہے ہیں جو جمہوری کم از کم نہیں ہے. تو ان کی دلیل تو یہ ہے کہ عدالت میں ہماری سنی نہیں جا رہی, ہمارے اپوزیشن لیڈر گرفتار کر لیے جاتے ہیں, بانی پی ٹی آئی سے جو ملنے جائے اسے وہ حراست میں لے لیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ عدالتوں میں کہاں ملنے دیا جاتا ہے؟ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ پر مقدمہ چل رہا ہے بلکہ آپ پر جرم ثابت ہو چکا ہے غلط یا صحیح طور پر, کچھ مقدمات میں آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے عدالت میں ملنے نہیں دیا جا رہا, مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے نہیں دیا جا رہا, پورے پارٹی کی میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی, مجھے ان کو انسٹرکشن دی جا رہی. دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ بات؟ یہ پاکستان کے للے تللے ہیں, اور یہ جو اس طرح کی جمہوریت ہم پاکستان میں چاہتے ہیں یہ دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ اگر یہ جمہوریت ہو تو کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک چور کہے کہ مجھے اپنے گینگ کے ساتھ ملنے دو اور کرنے دو. میں نہیں کہتا خدا خاطر, میں چور نہیں کہہ رہا, میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے کہ ہمیں یہ نہیں کرنے دی جا رہا, ہمیں وہ نہیں کرنے دی جا رہا. وہ کہتے ہیں میاں صاحب بھی اسی طرح ہی ملتے تھے, میٹنگ کرتے تھے, پارٹی چلاتے تھے اندر بیٹھ کے. نہیں, کہاں کرتے تھے میاں صاحب؟ میاں صاحب اندر بیٹھے کہاں کرتے تھے کہ اب جلسہ کر لو, اب جلوس کر لو, ہنگامہ کر دو, اب مار دو اور داڑ دو, اب ٹی چونک پہنچو, فلاں کر لو, یہ کر لو. سیاسی ایجنڈے کے ساتھ تو ملاقاتیں نہیں کرتے تھے, وہ پرسنل ملاقاتیں کرتے تھے, اس میں کچھ بیان دیتے تھے جو پولیٹیکل ہوتے تھے, لیکن اس سے زیادہ اس طرح کے بیانات ان کے نہیں تھے کہ آپ ڈی چوک پر جائیں گے, آپ دائیں طرف مڑیں گے, پھر بائیں طرف مڑیں گے, پھر سیدھا چلیں گے. یہاں تو ایک ایک چیز کی انسٹرکشن دی جا رہی ہے, ایک ہی چیز کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوا تھا. یہاں تو روز ہو رہا. میاں صاحب کے خلاف جب ہائی جیکنگ تک کا کیس تھا تو جب عدالت میں آتے تھے تو وہاں 100 ریسٹرکشن میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ. ہم کراچی میں ہم دیکھتے تھے ملاقاتیں جو ہوتی 100 ریسٹرکشن کے ساتھ ہوتی تھی, لیکن یہ تھا ان ملاقاتوں کو اس طرح سیاسی کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی سیاسی مہم چلا رہے ہیں. اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے, ہمیں ایک سائیکل بھی دیں جس پر ہم ایکسرسائز کر سکیں, ہمیں ٹی وی بھی دیں, ہمیں وہ بھی دیں, یہ ساری باتیں آپ مانگ رہے ہیں, تو آپ کون سے قیدی ہیں, کس طرح کے قیدی ہیں, کون سی رعایتیں آپ مانگ رہے ہیں؟ رائٹس ہیں, قیدیوں کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. قیدیوں کے رائٹس کیا لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایک سائیکل ملے گی, دیسی مرغی ملے گی, دیسی گھی میں تلا ہوا پکوان ملے گا. یہ سارے رائٹ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری صورتیں ہیں جو آپ کو حاصل ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ملنی چاہیے, عمران خان کو ملنی چاہیے, وزیر اعظم سابق کو ملے نہ ملے, عمران خان کو ملنی چاہیے, وہ مل رہی ہیں اسے. تو یہ فائنل کال کہیں بشرا بی بی کا بھی پہلا سیاسی امتحان تھا, اور اس میں وہ کہاں تک پہنچی؟ دیکھیے اس میں بھی دو, آپ کہتے ہیں میں مکتبہ فکر کرا رہا ہوں. ایک مکتبہ فکر یہ کہ بشرا زیدی کو لانچ کیا جا رہا تھا ایک لیڈر کے طور پر, اس کا پہلا موقع تھا. دوسرا مکتبہ فکر یہ کہتا تھا کہ بشرا زیدی نے, بشرا بیگم نے اپنا کھیل دکھایا ہے, وہ پہلے ہی مشکوک تھیں, اب ان کا مشکوک ہونا جو ہے وہ اور ثابت ہو گیا ہے. وہ جو فائلیں رکھ کے, شکلیں دیکھ کے, تصویریں دیکھ کر, کسی فون سن کر فیصلے کیا کرتی تھیں کہ اس آدمی کو سیکرٹری لگا دیا جائے, اس آدمی کو یہ کر دیا جائے, اس کو وہ کر دیا جائے. وہ جو یعنی یہ بات نہیں تھا کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بیگم کو مشورہ دیتے ہیں جیسے کہ اب کہا جا رہا ہے, بلکہ بشرا بیگم بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیتی تھی. تو لگتا ہے کہ اب وہ پول کھلتا جا رہا ہے, شاید وہ بھی کسی کی کھیل کھیل رہی ہیں, وہ بھی کسی کے کہنے پہ چلتی ہیں. وابلہ تو کہتا ہے کہ عمران کب گڑی چور تھا, عمران کب یہ سارے جتنے اس پر الزام لگے ہیں بشرا بیگم سے ملنے سے پہلے کب یہ الزامات ان پر آتے تھے, سارے اس کے آنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں. تو وہ بھی دو مکتب فکر. ایک تو کہتے ہیں کہ بشرا عمران کو مروا رہی ہے, ایک اپنی لیڈرشپ قائم کر رہی ہے, یعنی کہ عمران نے اس کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی لیڈرشپ قائم ہو اور پارٹی آگے بڑھے. آپ کس مکتبہ فکر کی رائے کو معتبر سمجھ رہے ہیں؟ مجھے شکوک و شبہات ہیں کچھ
کچھ ہے بی بی کے بارے میں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ 100% درست ہیں اور وہ اپنی قیادت نہیں بنانا چاہتی، لیکن شکوک و شبہات ہیں.